अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम एवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की जानब। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो 15 तारीख के एहतजाज के हवाले से जो है वो आपको कई खबरें दे रहे हैं। आप ज़रा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। एक तो आज 14 तारीख है और कल 15 तारीख है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया हुआ है। एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम का समिट हो रहा है इस्लामाबाद में और टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की अनाउंसमेंट की हुई है। तहरीक इंसाफ का इस एहतजाज के हवाले से मुतालबा बहुत छोटा सा है, यानी एक वन लाइनर है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुला ले बेशक, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक छोटा सा ऑर्डर पास कर दे, या फिर हुकूमत होश के नाखून ले ले, वजारत दाखिला के अंदर एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है दरख्वास्त, उसके ऊपर अमल दरामद कर लें और इमरान खान साहब से उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात करवा दें। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। यानी एक छोटी सी चीज़ है जो इस एहतजाज को रोक सकती है। सब लोग चाहते हैं कि ये एहतजाज ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये कह रहे हैं कि वो मजबूरन एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें अपने लीडर की फ़िक्र है और वो ये कह रहे हैं कि 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं है, कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो इस सिचुएशन पे हम फिर एहतजाज ना करें तो क्या करें। और बड़े सख्त अहकामात जारी किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। इसमें जो लीड करने के हवाले से हमाद अज़हर साहब ने कहा कि जी मैं लीड करूंगा और मैं आऊँगा इसमें सामने निकल कर और मैं इसमें लीड करूंगा। देखिए, इससे पहले हमाद अज़हर ने अपने आप को रूपोश रखा हुआ है और वो अभी तक सामने नहीं आए खुलकर किसी एहतजाज में। यानी वो नज़र आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जलसा हुआ था उसमें, पंजाब के अंदर वो जब भी आते हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो अपने आप को बचाते हैं। अब आज के दिन के ऊपर डिपेंड करता है। हमाद अज़हर साहब ने अगर ये अनाउंसमेंट की है कि उनको फ्रंट पे आकर लीड करना होगा और वो खुद इसकी क़यादत करेंगे, तो वो एक रिस्क ले रहे हैं अपनी गिरफ्तारी का, और ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। यानी इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार हैं, इमरान खान साहब के ऊपर अगर मुश्किलात हैं, तो पार्टी के जो वज़ीर हुआ करते थे या जो बेनिफिशरीज़ हैं या जिनकी पॉलिटिक्स इमरान खान की वजह से है, उन लोगों को फिर गिरफ्तारी में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वो हिस्सादार है इस हुकूमत का, या जो पहले हुकूमत रही है। आइंदा भी हुकूमत आएगी तो वो इक़्तिदार का हिस्सा होंगे, और वैसे भी उन्होंने चूज़ किया, इस मुश्किल रास्ते को खुद उन्होंने चुना है। तो हमाद अज़हर साहब ने कहा जी मेरी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं मेरे लीडर के सामने, तो मैं तो निकलूंगा, एहतजाज करूंगा, लीड करूंगा। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि तमाम पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं, जितने MPAs हैं, वो सारे एहतजाज करने के लिए आएंगे और जितने भी ओहदेदारान हैं वो सब एहतजाज करने के लिए पहुंचेंगे डी चौक इस्लामाबाद में। ये हमाद अज़हर साहब ने कहा है। और उन्होंने कहा कि जो नहीं आएगा फिर वो ना टिकट होल्डर होगा ना वो पार्टी का ओहदेदार होगा। तो ये बड़ा सीरियसली उन्होंने इसको इस दफ़ा टैकल किया है। अब इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन खानम साहिबा, यानी इससे पहले आप अलीमा खान साहिबा को देखते थे, उनके साथ दूसरी बहन होती थी, तो अब 2 बहनें इमरान खान साहब की गिरफ़्तार हो गई हैं। और हैरत की बात यह है कि उन 2 बहनों से जो गिरफ़्तार हुई हैं, जिनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है, तो जुडिशल तो करते ही फौरी तौर पे बेल हो जाती है, लेकिन इस मामले में उनका मामला 19 तारीख तक लटका दिया गया है। ये भी ज़्यादती है एक तरह की, हालांकि उनको फ़ौरन बेल मिलनी चाहिए थी। ख़वातीन है, एक तो उनके ऊपर जो है वो बारूद डाल दिया। अब ज़रा सोचें एक लम्हे के लिए कि शरीफ ख़ानदान की या जरदारी ख़ानदान की कोई औरत ऐसे सड़क से उठाई जाए और उठाकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए कि इसके बाद बारूद बरामद करना है, ये दहशतगर्द है, ये जो है वो लोगों को इस तरह की चीज़ों के आप इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाएं और वो 2 ख़वातीन निहत्ती खड़ी हों और अलग अलग खड़ी हों, तो कितना ववेला होता है इस मुल्क के अंदर। यानी ऐसा लगता है कि जो खातून या खातून की इज़्ज़त है वो या तो सिर्फ शरीफ ख़ानदान में है या सिर्फ जरदारी ख़ानदान में है, या जो इन दोनों ख़ानदानों के तबलची या पुजारी हैं उनकी इज़्ज़त है बस, और पाकिस्तान में किसी की इज़्ज़त नहीं है। अभी जो सिंध में ख़वातीन के साथ हुआ, एक तरफ कुछ औरतें और कुछ लोग निकले, वो एहतजाज करने के लिए निकले। एक मावराए अदालत कत्ल हुआ था डॉक्टर शाहनवाज का, तौहीने मज़हब का एक उनके ऊपर केस था, उसका मर्डर हो गया। उस मामले को लेकर मजहबी सियासी जमातों का अपना एक मौक़िफ़ है और जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनका अपना एक मौक़िफ़ है। और देखिए, मावराए अदालत कत्ल तो किसी का भी नहीं किया जा सकता ना। पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है, कोई अपने हाथ में कानून को कैसे ले सकता है। जब कानून मौजूद है, अदालत मौजूद है, बंदा गिरफ्तार है, तो फिर तो उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। ये बड़ी बदकिस्मती है। बहरहाल यहाँ पे जी दोनों तरफ से लोग निकला, एक तरफ से तहरीक लब्बैक के लोग निकले, एक तरफ से ख़वातीन निकली। वो ख़वातीन के साथ जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, उनको सड़कों पे घसीट घसीट कर ले जा रहे हैं।
یہ ٹریننگ ہے سندھ پولیس کی. یعنی اب تو ایسا لگتا ہے کہ بلاول میں اور مریم میں اور محسن نقوی میں تینوں میں مقابلہ اس بات کا ہے کہ کس کی پولیس لوگوں کو زیادہ بہتر انداز میں مارتی ہے. بلکہ اب تو خیبر پختونخوا کی پولیس نے بھی یہاں پہ جو پی ٹی ایم کا ایک یا پشتون قومی جرگہ جو ہو رہا تھا اس جرگے کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا خیبر پختونخوا کی پولیس میں، لگتا ہے مقابلہ پاکستان کی پولیس میں یہ ہے کہ کون اپنے شہریوں کو زیادہ بہتر انداز میں ٹارچر کا نشانہ بناتا ہے اور ان کو رسوا کرتا ہے. دوسری طرف تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں ان کے بھی میسیجز آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے جی ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی ہے، ہمارے بندے بھی زخمی ہو گئے. بلکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ایک شخص کی جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے، لیکن وہ کنفرمیشن نہیں آئی. بہرحال جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک تو نہیں آئی، لیکن ان کے ساتھ بھی وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ہم بھی احتجاج کرنا چاہتے تھے. تو ایکچولی تو یہ تھا کہ آپس میں تصادم ہو رہا تھا، پولیس نے روکنا تھا. لیکن پولیس اتنی نان پروفیشنل ہے کہ پولیس جب بھی روکتی ہے وہ لوگ ایک دوسرے کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا پولیس لوگوں کا کر دیتی ہے. وہ زیادہ 2 قدم آگے بڑھ کے جو ہے وہ خواتین کے ساتھ جو ہوا وہ تو انتہائی معیوب ہے. وہ مناظر دیکھ کے برا لگ رہا تھا اور وہ مناسب نہیں لگ رہا تھا جس طرح سے ان خواتین کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا. اب جو عمران خان صاحب کی بہن اس وقت باہر موجود ہیں، نورین خانم صاحبہ، انہوں نے کہا جی جو 15 تاریخ کو ڈی چوک نہیں پہنچے گا اس کا عمران خان سے اور تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو بڑے سخت آرڈر آ گئے تحریک انصاف کے لوگوں کو پہنچنا پڑے گا. مومنٹم ہولے ہولے بن رہا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ملاقات کروا دی جائے گی آج کے دن میں، یا ہو سکتا ہے 15 تاریخ کی صبح ملاقات کروا دی جائے اور احتجاج کو روکنے کی کوشش کی جائے. دیکھیں حکومت دیکھے گی کیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت یہ دیکھے گی کہ اگر بڑے پیمانے پر احتجاج کا امکان بن گیا ہے اور ایک تگڑا اور بڑا احتجاج اسلام آباد میں ہو سکتا ہے تو پھر وہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی ان کی سیاسی قیادت سے ملاقات کروا دے گی. لیکن اگر انہیں یہ لگے گا کہ نہیں یہ پبلک کوئی پریشر نہیں بنا پائے گی یا لوگ نہیں نکل پائیں گے، یا حماد اظہر صاحب نے اور جو پنجاب کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ وہ نکلیں گے ضرور، تو وہ نہیں نکل پائیں گے، ان کو وہ اسیسمنٹ ہوگی تو وہ اس کے مطابق پھر اپنا فیصلہ کریں گے، جو اب تک مجھے دکھائی دے رہا. لیکن یہ ہے زیادتی. یعنی ایک چھوٹی سی چیز، ابھی ملاقات کروانی ہے عمران خان صاحب سے. ڈر انہیں اس بات کا ہے کہ اگر ملاقات ہوگی تو عمران خان صاحب کوئی احکامات جاری کر دیں گے. اسپیشلی جو کچھ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ 1 مہینے میں 2 مرتبہ ہوا ہے، عمران خان صاحب اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑیں گے. عمران خان صاحب اس کو ایسے ہوا میں جانے نہیں دیں گے. ان کے پاس سے شاید آج کل مکمل انفارمیشن نہ ہو، لیکن وہ جانے والے سے صرف یہی پوچھیں گے کہ بتاؤ پوری بات ہوا کیا تھا. اور جب انہیں پوری بات سمجھائی جائے گی تو ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے عمران خان صاحب کی، اور پھر وہ ڈیسیجن لینے کی بھی طاقت ان کی بہت زیادہ ہے. وہ آدمی اپنی 2 حکومتیں گرا سکتا ہے ایک جھٹکے میں، تو اس سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا علی امین گنڈا پور کو کہ حکومت جاتی ہے جائے، گورنر راج لگتا ہے لگے، کچھ بھی ہو جائے آپ نے احتجاج جاری رکھنا ہے. لیکن احتجاج جو ہے وہ پھر جاری نہیں رہ سکا. عمران خان صاحب سے ملاقات اور یہ احتجاج، یعنی ون لائنر پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا، اس کو یہاں رکھ لیں. دوسرا جو زیادہ اہم معاملہ ہے، یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ احتجاج ہو جائے، آج ہو جائے، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، احتجاج تو کبھی بھی ہو جائے گا. عمران خان صاحب کے اوپر جو سختی ہے وہ آج دور ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، 4 دن میں دور ہو جائے، الٹیمیٹلی وہ بھی ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں رکی ہوئی ہیں وہ آج شروع ہو جائیں یا تھوڑے دنوں میں ہو جائیں، یہ ساری چیزیں مینج ہو جائیں گی. جو چیز پاکستان تحریک انصاف سے کبھی بھی مینج نہیں ہوگی وہ ہے آئینی ترمیم. آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے ایم این ایز اور سینیٹر سنبھال کے بیٹھ گئی تو یہی ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اندر نہ کچھ کھچڑی ایسی پک رہی ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہے جو مدد کر رہا ہے آئینی ترمیم کے لیے. اور یہ آنے والے دنوں میں بندے سامنے آ جائیں گے اور عمران خان صاحب خود ان کے نام لیں گے. لیکن جن ایم این ایز کے اوپر زیادہ کام ہوا، ذرا میں آپ کو ان کا نام بتا دیتا ہوں، اور یہ ان میں سے ایک بھی ابھی تک قابو نہیں آیا. یعنی 3 ایم این ایز میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ وہ چلے گئے تو وہ تو چلے گئے. چودھری عثمان ابھی تک قابو نہیں، اورنگزیب کھچی ابھی تک نہیں، ظہور قریشی، یہ 3 لوگ تو آپ گن لیں کہ یہ حکومت کی طرف گئے. اسی طرح 2 لوگ جو ہیں حکومت کے نکل گئے. جی ناظرین، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جس طریقے سے عمران ریاض بھائی نے پوری کی پوری سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، وہ باہر نکلے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سے زیادہ جو ہے وہ عمران خان اہم ہے. عمران خان صاحب کی ذات جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے. تو اگر اس کے لیے ایک ورکر کیا، اگر پوری پی ٹی آئی بھی ختم ہو جائے
اور یہ ملک سلامت رہے تو پھر بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو حماد اظہر صاحب کے اس پیغام کے حوالے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان میں ایک تھوڑی سی ایک نئی روح بھی آ گئی ہے، کیونکہ گنڈا پور صاحب جو جس طریقے سے وہ اسلام آباد احتجاج سے وہ باہر نکلے، پھر وہاں اس کے بعد کوئی آ کے انہوں نے کچھ عجیب و غریب مضحکہ خیز قسم کے کچھ بیانات دیے، تو اس کے بعد ورکرز میں ایک تشویش کی لہر بھی ہے اور گنڈا پور صاحب کے اوپر سے کچھ یقین بھی اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ تو عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ حکومت کی فسطائیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ یہ فسطائی حربے جو ہیں، جس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہ کروانا اور پھر عمران خان صاحب کی کچھ بیماری کی افواہیں اڑ رہی ہیں، ان افواہوں سے ہر ورکر جو ہے وہ بے چین ہے، اور ملک کے طول و عرض میں چونکہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں تو وہ اس کے لیے پھر تنگ آمد بجنگ آمد ہوگا، پھر نکلیں گے وہ، اور حکومت اب نہ جانے وہ کس کا کھیل کھیل رہی ہے، کیوں چاہ رہی ہے کہ لوگوں میں ایک اضطراب کی لہر اٹھے۔ لوگوں کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے دی جانی چاہیے، جو بھی پارٹی کے لیڈران ہیں وہ جائیں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں، ان سے گائیڈ لائن لیں۔ عمران خان صاحب خدا نہ خواستہ اس ملک کے دشمن نہیں ہیں کہ وہ یہ چاہیں گے کہ کوئی انارکی یا افراتفری پھیلے، تو ان سے جب پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ کٹ کر رہے گی تو پھر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، کوئی غلط فیصلے ہوں گے جس سے خدا نہ خواستہ ملک کسی اور انارکی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے، امید ہے آپ ویڈیو دیکھ کر جو ہے وہ آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔